نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر 173 سے انما. دیکھیے اوپر یہ ذکر کیا، یعنی لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ تم کو کیا چیز کھانی ہے. طیب اور پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، پاکیزہ اور حلال چیزیں، یعنی حلال اور طیب چیزیں کھانی ہیں. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کن چیزوں سے بچنا ہے. انما بے شک، انا کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے اور انما کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے. بے شک حرما، اس نے حرام کر دیا. حرما یحرم، حرام کرنا، فعل ماضی. بے شک اس نے حرام کر دیا. لکم، علیکم، تم پر. علا پلس کم، علا مطلب پر اور کم مطلب تم سب پر. میتتا مردہ، ڈیڈ اینیملز، مردار. میتتا مطلب مردہ، جو مردہ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ مر جائیں. ودما، دم، ودما، دما مطلب خون اور خون یعنی بلڈ. واللحمہ، اور گوشت. لاہما گوشت یعنی فلیش. کس کا؟ الخنزیری، خنزیر کا، پگ کا. وما، اور جو اہلا پکارا گیا، یعنی اور جو پکارا گیا. اہلا یعنی جس پر پکارا گیا یا جو پکارا گیا. احلا سے بنا ہے یہ، اس کا فعل ماضی ہوتا ہے احلا، اس کا فعل مضارع یحلو اور اس کا فعل امر احلل اور احلا دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. احلا جو ہے اس کے احلل، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ آواز دینا، یعنی آواز بلند کرنا. اب عربوں کے یہاں ایک عادت تھی کہ جو بھی جانور وہ ذبح کرتے یا جہاں بھی وہ جانور ذبح کیا جاتا تو وہ زور سے آواز بلند کر کے اعلان کرتے، تیز آواز میں اعلان کرتے کہ یہ کس بت کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے کہ جو پکارا جائے، بھی اس پر، لی غیر اللہ، غیر اللہ کے لیے. لی مطلب لیے، غیر مطلب علاوہ اور اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ یا غیر اللہ کے لیے. فمن، تو جو، فا مطلب تو، من مطلب جو، تو جو اس ترا مجبور کر دیا جائے، اس اترا مجبور کر دیا جائے، یعنی جو کوئی جس کو استرار سے بنائے، اضطرار سے بنا ہے یہ، یعنی اس چیز کی طرف کھینچ کر لے جانا جہاں جانے میں سخت پریشانی ہو. یعنی کسی کو بھی اس چیز کی طرف کھینچ کر لے کر جانا جہاں جانے میں پریشانی ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو آیا ہے اس سے مراد وہ شخص ہے جو کہ مجبور کر دیا جائے، یعنی جس کی جان پر بنائے اور جسے حرام کے سوا کچھ نہ ملے، تو وہ ہے، یعنی جو مجبور کر دیا جائے. اس کا فعل ماضی ہے اضطرا اور فعل مضارع یضطرو اور فعل امر استرا یا استرر دونوں ہو سکتے ہیں. تو جو کوئی مجبور کر دیا جائے، غیرہ نہ کے. غیرہ کے 3 مطلب ہوتے ہیں نا، علاوہ، سوائے، نہ کے. باغن، سرکشی کرنے والا ہو، نہ کہ سرکشی کرنے والا ہو. باغی، باغی کسی کو کہتے ہیں؟ جو بغاوت کر دے، جو سرکشی کر دے، اس کو باغین کہتے ہیں. فاعل ہے یہ. تو جو کہ ڈس اوبیڈینٹ ہو، یعنی جو سرکشی کرنے والا ہو، بغاوت کرنے والا ہو. ولا، اور نہ ہی عادن، حد سے بڑھنے والا. عادن، حد سے بڑھنے والے کو، یعنی لمٹ کراس کرنے والے کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ لگا دی اس لمٹ کو کراس کرنا. اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو. فلا، تو نہیں ہے. اسما، گناہ. علیہ، اس پر. علا پلس ہی، علیہ، اس پر. ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی. تو سب سے پہلے کیا ہے
بے شک، انما بے شک، حرما اس نے حرام کر دیا تم پر، میتتا مردار، یعنی سب سے پہلے مردہ جانور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. ٹھیک ہے. اب مردہ میں کون سا جانور؟ یعنی سوائے فش یا سی فوڈ کے، یا ٹڈی ہوتی ہیں، یعنی جو مچھلی ہے اس کو حلال، وہ اس میں حلال اور حرام کچھ نہیں ہوتا. اور جو یہ فوڈ، سی فوڈ ہو گئے، سمندری جانور جو بھی ہیں، اور ٹڈی دل کے جس میں خون نہیں ہوتا، اگر یہ مردہ بھی ہوں تو ان کو کھایا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی مرا ہوا جانور کھانا حرام ہے. ٹھیک ہے. اور جو زمین کے جانور ہیں جتنے بھی، ان کو بنا حلال کیے، یعنی ان کو اپنے آپ ہی حلال اور ذبح کرنا ہوگا تبھی کھایا جا سکتا ہے، ادروائز وہ مرا ہوا پایا جائے تو اس کو کھانا حرام ہے. پھر والدما، اور خون. خون یعنی جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے کہ اس کی ساری باڈی سے خون باہر آتا ہے، اور جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بلڈ کے اندر ہوتی ہیں، جتنے بھی جرمز ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں یا بیماریوں کے جرمز ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے بلڈ کے اندر ہوتے ہیں. جب پورا خون بہہ جاتا ہے تو وہ گوشت جو ہے پیور ہو جاتا ہے، وہ گوشت کھانے کے لائق ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر ایسی کوئی بیماری بچتی نہیں ہے جس کو کہ جو کہ نہ کھایا جائے اس کو. ٹھیک ہے. اور اب کوئی جانور ہے، اب وہ خود بھی نہیں مرنا چاہیے، مان لو اس کو کارڈیک اریسٹ ہو جائے، یعنی اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، یا جو ہے پہلے سے ہی پہلے ہوتے ہیں نا جانوروں کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ جب وہ دوسرا جانور ذبح ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو ایسا کتنے کیسز ہوئے کہ بیچارہ وہ دوسرا ڈر سے ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے، تو وہ مردار ہو گیا، اب اس کو کھایا نہیں جا سکتا، اب اس کا خون باہر نہیں نکل سکتا سارا. تو اس لیے صرف وہی جانور کھایا جائے گا جو کہ حلال کیا گیا ہو. اور انسان اور کتے، یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان میں اور کتوں میں ایسے انزائمز نہیں ہوتے جو کہ خون کو پوری طرح ڈائجسٹ کر سکیں، اور اس لیے بھی جھٹکا منع ہوتا ہے. اور خون میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور خون، ہماری باڈی ایسی ہے نہیں کہ خون کو ڈائجسٹ کرے، تو اس لیے اس کو کھانا منع ہے. اور جھٹکے سے کیا ہوتا ہے؟ پورا نروس سسٹم ایک دم سے بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بلڈ اندر ہی رہ جاتا ہے. اب پھر وما ولحما، اور گوشت خنزیر کا گوشت، یعنی پگ کا یا سوائن کا گوشت، اس میں اس کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں سب اس کا حرام ہے، یعنی اس کی چربی، اس کے جتنے بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں، ایک ایک چیز اس کی حرام ہے، اس سے دور رہنا ہے. وما، اور جو اہلا پکارا گیا ہو اس کو لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ اگر کسی اور کا نام لیا گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے. صرف اور صرف ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ اگر کسی کا بھی نام لے لیا، چاہے کسی کا بھی، کتنے سے بھی بڑے ولی اللہ ہیں، کسی کا بھی نام لے لیا تو وہ پھر ہمارے لیے حرام ہے، پھر وہ کھانا جائز نہیں ہے. دیکھیں ایک نیاز ہوتی ہے کہ کچھ مسلمان بزرگوں کی قبر پر جانور ذبح کرتے ہیں، اور ان کے نام سے ان کو کچھ، یعنی خوش کرنے کے لیے ان کو ذبح کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے سفارش کرے یا منت پوری کرے، پھر اسے کھانا پکا کر سب کو کھلایا جاتا ہے. تو ایسا کھانا بھی حرام ہے اگر اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر چاہے ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، ٹھیک ہے، چاہے ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو لیکن نیت ان کو خوش کرنے کی کر دی گئی ہو، تب بھی وہ ہمارے لیے کھانا منع ہے. اسی طرح شرک، یعنی اسی طرح کہیں سے گوشت آئے اور اس کو پہلے دیکھنا ہے کہ یہ کیسا ہے، اس پر یہ حلال ہے یا حرام ہے، غیر اللہ کے لیے تو نہیں ہے، تو پھر اس پہ پھر پرہیز کرنا ہے، ان سب باتوں کو دیکھ کر کھانا ہے. اور پھر فمن، تو جو کوئی اضطر، مجبور کر دیا گیا، مجہول ہے یہ، یعنی مجبور کر دیا گیا، غیرہ نہ کہ باغین، سرکشی کرنے والا ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، تو نہیں ہے اس پر، فلا، تو نہیں ہے، اسما، کوئی گناہ، علیہ، اس پر. یعنی اگر مان لو کوئی انسان ہے اور وہ بہت زیادہ مجبور ہو جائے، ٹھیک ہے، مجبور ہو جائے، اتنی مجبوری اس کو آ جائے کہ اب وہ مرنے والا ہے، اس کو کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں مل رہی، کتنے دن سے وہ فاقے پر ہے، اب اس کے سامنے چیز آئی تو وہ حرام چیز آئی، ٹھیک ہے، اب اگر اس نے نہیں کھایا تو وہ مر جائے گا، تو وہ تب وہ کھا سکتا ہے، صرف اتنا کھا سکتا ہے جتنی کی اس کی جان بچ جائے بس.
پھر نہ تو اس کی نیت چٹخارے لینے کی ہو، نہ ہی اس کی نیت حد سے بڑھنے کی ہو، اللہ تعالیٰ کے رولز کو توڑنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے اس کی، بس یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کوئی مجبور ہو جائے اور مرنے والا ہو، اتنا مجبور کہ اب اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تب وہ صرف اتنا کھا لے کہ وہ جو ہے زندہ رہ لے، اس کے علاوہ چٹخارے نہ لے، دل میں اس کو برا سمجھتا ہوا کھائے کہ میں حرام چیز ہی کھا رہا ہوں، صرف اس وجہ سے کھا رہا ہوں کہ میری مجبوری ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ پھر آگے کیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، کیونکہ بس پھر صرف تھوڑا سا ہی کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ تھوڑے سے ہی پھر جان بچ جائے گی، کیونکہ چند لقمے ہی پھر انسان کی توانائی کے لیے کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، جان بچانے کے لیے صرف چند لقمے ہی کافی ہیں، تو چند لقمے یعنی تھوڑا سا وہ کھا لے تو اس سے جان بچ جائے، پھر اس کو نہ کھائے۔ تو ان سب باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیا نہیں کھانا، یہ کیا کھانا ہے کہ حلال چیز کھانی ہے اور طیب چیز کھانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بالکل 100% کس چیز سے آپ کو بچنا ہے۔ پھر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ان سب چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے صحت مند رہیں، فزیکلی مینٹلی انسان جو ہے وہ الرٹ رہے، وہ ہوش میں رہے ہر وقت، اور کھانے پینے کا اثر اس کی باڈی پر اچھا پڑے۔ پھر بنی اسرائیل کیونکہ اس لیے ان کا ڈکلائن ہوا تھا کیونکہ انہوں نے من اور سلوہ کو چھوڑ کر چٹپٹی چیزیں کھانا شروع کر دی، ساری زندگی کا مقصد ان کا کھانا پکانا بن گیا تھا، انہوں نے بس اپنی زندگی اسی کام کے لیے نکال دی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ہمیشہ نیچرل اچھا سادہ کھانا کھاتے تھے، اور نیچرل غذائیں سادہ کھانا کھاتے تھے، سبزیاں وغیرہ زیادہ کھاتے تھے، جو کی روٹی وغیرہ، ٹھیک ہے، گوشت کھاتے تھے لیکن بہت زیادہ ہر روز ایسے نہیں ہوتا تھا۔ پھر انسان جتنا زیادہ کھائے گا اتنا ہی زیادہ سوئے گا، تو زیادہ کھانے پینے سے اور سونے سے ٹائم سارا نکل جاتا ہے، پھر عبادتوں کے لیے ٹائم نہیں بچتا۔ پھر کل بھی بتایا تھا کہ کھانے پینے کا جو تعلق ہوتا ہے انسان کا وہ عبادت سے ہوتا ہے، لیکن جب وہ عبادت میں مددگار نہ ہو، یعنی عبادت میں مگر مددگار ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عبادت میں رکاوٹ بن جائے تو وہ ہمارے لیے برا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب باتوں کا دھیان رکھنا ہے، اور طیب کھانے کی کوشش کرنی ہے، پاکیزہ، سافٹ ڈرنک، کولڈ ڈرنک، آئس کریم، چاکلیٹس، ان سب سے بچنا ہے کیونکہ یہ باڈی میں جا کر نقصان دیتے ہیں۔ روٹس دیکھ لیجئے اس میں جو نئے آئے ہیں، ودما جو ہے، ودما دال میم واو اس کا روٹ ہے، اور اہلا ہا لام لام، اہلا ہا لام لام، استرا مجبور کیا گیا ہو تو دواد را را اس کا روٹ ہے، باغن باغین یا، عادن عین دال واو، ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکتمونا چھپاتے ہیں، کتما یکتمو سے چھپاتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے کیونکہ شروع میں یا لگ گیا آخری میں واو نون، تو یہ اس کی پہچان ہے، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما جو انزلہ نازل کیا، اللہ نے، من الکتابی کتاب میں سے، ویشترون اور وہ خریدتے ہیں یا لے لیتے ہیں، اشترا یشترو سے بنا ہے، خریدنا اور بیچنا دونوں آتے ہیں اس میں، اور وہ لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، فعل مضارع ہے یہ، بھی اس کے بدلے، سمانن قلیلن، سمانن قیمت، قلیلن تھوڑی سی قیمت، اولئکا یہی لوگ ہیں، ماں نہیں وہ یا کلونا وہ سب کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، بطن کے جمع ہے یہ بطون کہتے ہیں پیٹ کو، اسٹمک کو، فی مطلب میں، بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا سوائے، نار آگ کے، ولا اور نہیں، یکلمہم کلمہ یکلمو سے فعل مضارع ہے یہ، نہیں کلام کرے گا ہم ان سے، اللہ یوم القیامتی دن قیامت کے، ولا
اور نہیں یزکیہم وہ پاک کرے گا انہیں، یہ بھی فعل مضارع ہے، زکا یزکی وہ نہیں پاک کرے گا انہیں، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک. یعنی اب یہاں پر دیکھیے پھر وہی بات آ گئی کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیا یا اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں جو چیز نازل ہو گئی اس کو وہ لوگ چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جو نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ، یعنی آگ کے سوا ان کے پیٹوں میں کچھ نہیں جا رہا. اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو بات کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، اور ان کے لیے کیا ہے، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھیں یہودی جو تھے وہ یہ کام کرتے تھے کہ ان کے بارے میں آیا تھا یہ کہ یہودی جو ہیں ان کو پتا تھا کہ ان کے دین میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ اچھے سے وہ جانتے تھے، اور دنیا حاصل کرنے کے خاطر وہ رشوتیں بھی لیتے تھے، یعنی دنیا کو حاصل کرنے کے خاطر وہ رشوتیں لیا کرتے تھے، اور رشوتیں لے کر لوگوں کو لوگوں کی مرضی کے اکارڈنگ وہ فتوے دیتے تھے. یعنی وہ یہ دیکھتے تھے کہ سامنے والا کیا فتویٰ چاہتا ہے، اس کا کیا موڈ ہے، اس کے اکارڈنگ وہ فتویٰ دے دیتے تھے. اور عوام ایسی تھی کہ وہ پڑھتی نہیں تھی اپنی کتاب، ان کے عالموں نے ان کو پڑھایا نہیں، اور وہ جو ہے ایسی جاہل رہ گئیں. اب جیسے اور یعنی ان کے قرآن میں کیا تھا، ان کی تورات میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہہ رکھا تھا اور کیا کرنا تھا کیا نہیں، بالکل ناواقف سے اس سے. تو ان کے علماء جو بھی بتا دیتے تھے اسی کے پیچھے پیچھے وہ چل پڑتے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور یہ کہا کہ جو بھی اللہ کی کتاب میں سے کچھ بھی چھپائے گا، یعنی جان بوجھ کر کچھ بھی چھپائے گا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے گا، تو ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. یعنی ان کے پیٹ میں وہ پیسہ نہیں جا رہا، وہ ان کے پیٹ میں آگ جا رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر قرآن میں اب آج کے ٹائم پر اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ان کی امت سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اور سب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ہے نا یہ قرآن، تو جو بھی قرآن میں کچھ چھپائے گا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے گا، قیمت مطلب کہ رشوت لے لی اور اس کے اکارڈنگ غلط مسئلے بتا دیے، وہ ہے اس کا مطلب، اور ایسا وہ کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو بار بار یہ بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھپانے کی. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. اگر قرآن کا علم ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو چھپا لیں تو پوری کی پوری عوام جو ہے، قوم جو ہے، وہ جاہل رہ جائے گی اور وہ ان پڑھ ہوگی، جاہل ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کیا ہے. پھر وہ غلط کام کریں گی، بدکاریاں کریں گی، اور معاشرہ جو ہے اس سے خراب ہوگا، نسلیں خراب ہوں گی، نسلیں بگڑیں گی. تو اس کا ایفیکٹ دور تک جاتا ہے. اس لیے اتنا بڑا گناہ ہے جو بھی یہ چھپا دے، اور جو جاننے کی بھی کوشش نہ کرے اس کے لیے بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے. یعنی سب کچھ ذریعے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذریعے دے دیے اور اللہ تعالیٰ نے دعوت تک پہنچا دی اور اللہ تعالیٰ نے راستے بھی دکھا دیے کہ کیسے تمہیں سیکھنا ہے، اس کے بعد بھی اس کو اگر اگنور کرا تو اس کے لیے بھی سخت گناہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، پوچھیں گے کہ میں نے تو ذریعے بنا دیے تھے، پھر کیوں نہیں سیکھا، تو اس کے لیے بھی یہ گناہ ہے. اس لیے اس کام کو جو ہے اہمیت دینی چاہیے، اس کو جو ہے اگنور نہیں کر سکتے. اگنور کر کے آخرت بھی خراب ہوتی ہے اور زندگی بھی خراب ہوگی. ہمارے من میں یہ آتا ہے نا کہ کوئی اگر غلط کام کر رہا ہو تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو روکا ٹوکا یا ہم نے اس کو بتایا کہ یہ غلط ہے تو وہ برا مان جائے گا، لوگ اسے خوف کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم کو چھپانا نہیں ہے. کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو صاف صاف بتا دو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ پڑھا ہے اور تم یہ غلط کر رہے ہو. ٹھیک ہے. کچھ علماء لوگوں کے من چاہے فتوے دے کر ان سے پیسے لیتے ہیں، تو وہ بھی کتنا سخت گناہ ہے، وہ آنکھ ڈال رہے ہیں اپنے پیٹوں میں. اس میں دیکھیے بطن ہے نیا ورڈ، جس میں بطن با تو نون اس کا روٹ ہے. آگے دیکھیے 175 آیت نمبر، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، اشترا پیچھے بھی آیا ہے، یہ وہی لفظ ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خرید لی، اشترا یشتری، اور اشترا اشتروا یہ فعل مضارع ہے. یہ جو واو آیا ہے نا اس میں، یہ واو کے اوپر جو پیش آیا ہے تو یہ
فعل ماضی اشترا اشترو یہ فعل ماضی ہے، لیکن واو جو واو کے اوپر پیش آگے جوڑنے کے لیے آیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے اشترول خرید لیا، ضلالتا گمراہی کو، ضلالت کو گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے، بالہدا ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرتی مغفرت کے بدلے. ٹھیک ہے، و مطلب اور عذابہ عذاب کو، بالمغفرتی مغفرت کے بدلے. بی جو آ رہا ہے نا یہاں پر بدلے کے لیے آ رہا ہے، بدلہ ایکسچینج کرنا، کیونکہ بی کنیکٹر ہے اور بی جو ہے اس کے کتنے سارے معنی ہو سکتے ہیں. جوڑنے کے لیے، سینٹینس صحیح بٹھانے کے لیے اس کے معنی کیے جاتے ہیں بی کے. فما اصبرہم، اس کو سمجھیے، فما اصبرہم تو وہ کیسا صبر کریں گے، یعنی فما اصبرہم تو وہ کتنا صبر کریں گے، یعنی تو کتنا صبر ہے ان کا، کیسا صبر ہے ان کا. اب دیکھیں یہ جو ہے نا فا مطلب تو، اب ما اصبرہ ہے. اب جب کسی فعل کے آگے، یعنی اصبرہ یہ فعل ہے نا، اب کسی فعل کے آگے پہلے جب ما لگ جاتا ہے تو اس کے اندر فورس پیدا ہو جاتا ہے، تعجب پیدا ہو جاتا ہے. یعنی فورس مطلب تعجب میں ہو جاتا ہے وہ، کہ کتنا صبر کریں گے، کیسا صبر ہے ان کا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہی آیا ہے کہ فما اصبرہ تو کتنا صبر ہے ان کا، ہم مطلب ان کا، الناری آگ پر. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپا لیا. قرآن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کا پڑھنا اور اس کا پڑھانا فرض ہے، امت مسلمہ پر فرض ہے، اور وہ فرسٹ درجے پر، پہلے درجے پر آتا ہے، وہ فرسٹ پریفرنس اس کو دینی ہے. اور اگر ایسا نہیں کرا، اپنے آپ بھی ہم اس سے غافل رہے اور اپنے بچوں کو بھی غافل کر دیا اس سے، تو اور اس کو چھپا لیا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ضلالت کو ہدایت کے بدلے. یعنی اب انہیں ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ کامن سینس اگر ہم سوچیں بھی کہ قرآن کو چھوڑ کے ہدایت کیسے مل سکتی ہے. ہدایت کا سب سے بڑا سورس تو قرآن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہے نہیں دنیا میں، سے جا چکے ہیں. اب ان کے پیچھے کیا رہ گئی، ان کی سنتیں، ان کی حدیثیں اور ان کی کتاب، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب رہ گئی. تو قرآن کو اگر چھوڑ دیا تو ہدایت کسی بھی حالت میں نہیں مل سکتی، چاہے کوئی کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی بڑا اللہ والا ہو، اور قرآن کے علاوہ آپ کو کہیں اور سے ہدایت دے رہا ہو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. بلکہ ہدایت کے بدلے کیا ملے گی، گمراہی ملے گی، ضلالت ملے گی، گمراہی ملے گی. والعذاب اور عذاب، بالمغفرتی مغفرت کے بدلے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، کتاب کو چھوڑ دیا، انہوں نے عذاب لے لیا، انہوں نے مغفرت نہیں لی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے بدلے کیا لے لیا، عذاب لے لیا. پھر اللہ تعالیٰ کویشچن کر رہے ہیں، فما اصبرہم، یعنی تعجب، کویشچن نہیں ہے، تعجب کر رہے ہیں کہ فما اصبرہم تو کتنا صبر ہے ان کا. اصبرہ آتا ہے نا، اصبرہ سب سے زیادہ صبر، تو صبرہ تو اصبرہ تو کتنا صبر ہے ان کا، الناری آگ پر. یعنی آگ پر کتنا صبر کر پائیں گے. ذرا سوچیں، یہاں پر تو ایک اسٹیم بھی، اگر اسٹیم بھی لگ جاتی ہے ہمارے ہاتھ پہ، وہیں چھالا پڑ جاتا ہے، اور وہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنے دن تک تکلیف ہوتی ہے. اور آگ میں اگر انسان جل جائے تو اس کو کسی حالت میں سکون نہیں آتا، وہ پانی میں ہاتھ ڈالے بیٹھا رہتا ہے، وہ دوائیاں لگاتا ہے، کچھ کرتا ہے، ذرا سا اگر جل جائے تو. اور پھر جہنم کی آنکھ جو ہے وہ تو یہاں کی آنکھ سے کہیں زیادہ خطرناک اور 69 گنا ایکسٹرا گرم ہے وہ، تو اس پر کتنا صبر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آگ کے بارے میں سوچو، اس پر کیسے صبر کرو گے. تو یہ کتاب جو ہے کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بار بار قرآن میں آ رہا ہے، اور اس کتاب کے بارے میں ہی آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں ہی آ رہا ہے. ابھی ہم نے صرف ایک پارہ کمپلیٹ کیا ہے، اور اس کے اندر کتنی بار قرآن کے بارے میں ذکر آ گیا کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، چھپا لیا اور اس کے بدلے قیمت لے لی، تو اولئک یہی لوگ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اشتروا خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے، ہدایت چھوڑ دی انہوں نے، گمراہی خرید لی. والعذاب بالمغفرتی اور عذاب کو مغفرت کے بدلے، یعنی مغفرت چھوڑ دی اور اللہ تعالیٰ سے عذاب لے لیا. فما اصبرہم تو کتنا صبر ہے ان کا، الناری آگ پر. ذالکا یہ، بِأَنَّ اس وجہ سے کہ بے شک، بی مطلب وجہ، میں نے بتایا نا بی کنیکٹر ہے، تو بی اب لگائیں گے وجہ، اور انا بے شک. یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ نے
نزلہ نازل کیا، نزلہ ینزلو نازل کرنا، قرآن کا نازل کرنا، اور انزلہ ینزلو بھی کا مطلب بھی نازل کرنا ہوتا ہے، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نزلہ آتا ہے قرآن کے لیے، کیونکہ نزلہ کا مطلب ہوتا ہے دھیرے دھیرے کر کے آہستہ آہستہ وقت وقت پر نازل کرنا، ٹھیک ہے، اور انزلہ کا مطلب آتا ہے اکٹھا نازل کرنا۔ تو جتنی بھی کتابیں ہیں آسمانی کتابیں وہ جو ہیں اکٹھی مل گئی، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی دن میں مل گئی، اکٹھی مل گئی۔ تو نزلہ قرآن جو ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے 23 سالوں میں نازل ہوا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ نے نزلہ نازل کیا الکتابہ کتاب کو بالحق حق کے ساتھ، اور انا بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فعل ماضی ہے یہ، اختلافا یختلفو، تو اختلاف کیا مطلب اس کے اندر لڑائی جھگڑے شروع کر دیے، اس کے اندر اختلاف، اس کے اندر ڈفرینسز پیدا کر دیے، تو اختلاف یختلف اس کا فعل مضارع ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتابی کتاب میں، لفی شقاق ضرور ہی وہ مخالفت میں ہیں۔ شقاق کس سے بنا ہے؟ شق سے بنا ہے، شین قاف کاف، شق کہتے ہیں پھٹنے کو، مخالفتوں کو ہٹنے کو۔ مخالفتیں کیا ہوتی ہیں؟ الگ الگ رائے بنا لیتے ہیں لوگ اور اپنے الگ الگ راستے پر چل رہتے ہیں، تو وہی مخالفتیں ہوتی ہیں۔ تو کتاب میں لفی شقاقی ضرور، لا لگ گیا نا، لام زبر لا، تو لام مطلب ضرور، اور فی مطلب میں، اور شقاق مخالفت، ضرور وہ مخالفت میں ہیں، بعید دور کی، یعنی دور چلے گئے، بہت دور کی مخالفت میں وہ لوگ پڑ گئے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ کیوں ہوا، یعنی ایسا کیوں ہوگا، یعنی آگ کا عذاب کیوں ملے گا، اس کا ریزن، آگ کا عذاب کیوں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سچی بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو نازل کیا ہے وہ سچ بات اس کے اندر بولی ہے، حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اپنے اپنے راستے پر چلے گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ قرآن تو سب کا ایک ہے، اس طرح دین بھی ایک ہے سب کا، لیکن جب قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، نبی ایک ہے، تو اتنے سارے فرقے کیوں بنا لیے، اتنے سارے فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ فرقوں میں بٹنے والے، مخالفتوں میں پڑنے والے، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے، اور وہ اس وجہ سے، کیونکہ وہ مخالفتوں میں پڑ گئے، اس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے نا، عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر آیا ہے کہ کتنا صبر کریں گے آنکھ پر، پھر آیا ہے کہ ریزن دیا ایسا کیوں ہوگا، اس لیے کیونکہ انہوں نے اختلاف کی، کتاب کو مانا ہی نہیں، اس کو پکڑا ہی نہیں، اس کو فالو ہی نہیں کرا، اس پر چلے ہی نہیں، اپنی نسلوں تک اس کو پہچانے کی پرواہ نہیں کری، تو ایسے لوگ کیسے صبر کر پائیں گے؟ تھوڑا سا قرآن کے بارے میں یہ بھی بتانا چاہوں گی، کیونکہ آج صرف قرآن کے بارے میں اور اتنی ساری آیتیں آ گئی ہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن میں ایک ایک بات سچی ہے، اور اس کو پکڑ کر ہی انسان ہدایت تک پہنچتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حق ہے اور یہ سچ ہے۔ لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور قرآن کی آیتوں میں بحث کرنے لگتے ہیں، ایسا کیوں ویسا کیوں، قرآن کی آیتوں کو پکڑا اور بحث کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، پھر ضد پر اتر آتے ہیں، یعنی ڈسپیوٹ پیدا کرتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ کس طرح آگ پر صبر کریں گے۔ پھر قرآن پر عمل کرنا نہیں چاہتے کچھ لوگ، بلکہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں قرآن میں جو ہے بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں، قرآن جو ہے بہت زیادہ، ہم اگر قرآن میں پڑھ گئے، قرآن کی تعلیم میں پڑھ گئے اور قرآن پڑھ لیا تو ہم بہت زیادہ نیرو مائنڈڈ ہو جائیں گے، یا ہم بہت زیادہ اللہ والے ہو جائیں گے، پھر دنیا میں جینا پاسبل ہو جائے گا۔ تو یہ سب ان کے وہم ہیں، ان کی غلط فہمیاں ہیں، جبکہ قرآن تو ہمیں انسان کو زندگی میں جینے کے لیے اسمارٹ بناتا ہے، لوگوں کے فتنوں سے بچاتا ہے، کون لوگ ہمارے لیے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، ہماری باڈی کے لیے، ہمارے اپنی لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے، ہمارا ایٹیکیٹس کیسے ہونے چاہیے، ہمارے مینرز کیسے ہونے چاہیے، ہماری پرسنالٹی کو وہ نکھارتا ہے قرآن۔ تو جب قرآن کو چھوڑ دیں گے تو کسی بھی طرح کے کورسز کر لیں آپ، اتنے اسمارٹ آپ نہیں بن سکتے جتنے اسمارٹ آپ قرآن کو پکڑ کر بن سکتے ہیں اور اپنے بچوں تک پہنچا کر بن سکتے ہیں۔
اور اگر اس کو چھوڑ دیا، خود بھی چھوڑ دیا، بچوں تک کی بھی پرواہ نہیں کری پہنچانے کی، تو پھر جو ہے پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے سوال کریں گے، اور پھر قرآن خود کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے میرا حق ادا نہیں کرا، آپ ان سے میرا حق دلوا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر نیکیاں، کیونکہ وہاں پر تو نیکیاں چلیں گی، کرنسی جو ہوں گی وہ نیکیوں میں ہی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جتنی نیکی چاہیے لے لو، تو پھر کتنی ساری نیکیاں ہماری چلی جائیں گی، ہم اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے اس کو فرسٹ پریفرنس دیں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اس موقع کو پکڑیں، اس موقع کو جو ہے وہ چھوڑیں نہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔